السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں آقائے نامدار محسن انسانیت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی اپنی دنیاوی زندگی پوری کر کے عالم برزخ میں آپ تشریف لے گئے۔ اب سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ پیدائش کس تاریخ کو ہوئی۔ مشہور تو یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، بلکہ 8 یا 9 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں 12 ربیع الاول کو کیا عبادت کرنی چاہیے، یا کیا کوئی خاص عبادت ہے جو اس دن ہم کو کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت یا سنت اسی کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو، یا یہ کہ صحابہ کو کرنے کا حکم دیا ہو اور صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا ہو۔ لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اور نہ کسی صحابی سے 12 ربیع الاول کے دن کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن کوئی خاص عبادت کی ہے، اور نہ ہی صحابہ اکرام سے اس طرح کی کوئی خاص عبادت ثابت ہے۔ لہذا اس دن عبادت کرنے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس دن عبادت کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، اور دنوں کو عبادت کریں گے تو ہمیں کم ثواب ملے گا، اس طرح کی کوئی فضیلت اس دن کے اندر نہیں ہے۔ ایک بات اور یہ کہ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس دن روزہ رکھا ہے، نہ صحابہ اکرام نے خاص اس دن روزہ رکھا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں گے تو ہمیں ایکسٹرا ثواب ملے گا، ایکسٹرا کچھ مزید فضیلت ہم کو حاصل ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ بہت سے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہت سی دنوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ روزے رکھتے تھے، جیسے پیر اور جمعے کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور جب آپ سے معلوم کیا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات اور پیر کے دن انسانوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جس حالت میں میرے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں اس حالت میں روزے سے ہوں۔ تو لہٰذا آپ جمعرات اور پیر کا دن روزہ رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر 12 ربیع الاول پیر یا جمعرات کے دن آ جائے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک فضیلت حاصل ہوگی، لیکن یہ فضیلت آپ کو 12 ربیع الاول کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو یہ فضیلت جو حاصل ہوگی وہ پیر یا جمعرات کے دن روزہ پیر یا جمعرات کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک اور دنوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور وہ دن ہیں ایام بیض کے، جو ہر مہینے چاند کی تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور 15 کو، یعنی 12 ربیع الاول کو تو روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں ہے، لیکن اگلے ہی دن 13 ربیع الاول، 14 ربیع الاول، 15 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایام بیض میں روزے رکھتے تھے۔ آپ پھر بھی اس کے باوجود روزہ رکھ لیتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن، تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ہاں کوئی ایکسٹرا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ جس طرح اور دنوں میں 11 ربیع الاول کو آپ روزہ رکھیں، جتنا ثواب 11 ربیع الاول کو روزہ رکھنے میں ملے گا، 10 ربیع الاول کو روزہ رکھنے میں ملے گا، اتنا ہی ثواب آپ کو 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنے میں ملے گا۔ پھر ایک بات اور کہنی ہے کہ جس کسی کو مسئلہ یا کوئی بات معلوم کرنی ہو، دینی بات، دین سے متعلق، تو وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر آپ کو مل جائے گا، اس پر آپ کانٹیکٹ کر کے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، کوئی دینی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آپ کا جواب دے دیا جائے گا۔